آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں نواب زادہ جمیل بھٹی۔ ان سے موجودہ بلوچستان کی سیاسی صورتحال ہے اس پہ بات کرتے ہیں، اور مزید بھی سیاسی جو معاملات ہیں وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا سر، بلوچستان کے جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے سیاست کا، کیا دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ موجودہ صورتحال جب آپ کہتے ہیں تو یہ صورتحال تو 75 سال سے زیادہ ہو گیا چل رہی ہے، کوئی نیا تو اس میں وہ نہیں آیا ہے۔ وہ کریکٹر چینج ہو گئے ہیں، باقی جو مسئلہ بلوچستان کا ہے وہ ویسے کا ویسے ہی ہے۔ نہیں، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کا جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بلوچ خواتین نے کافی حد تک جو ہے وہ ایک موو لی ہے، ایک موومنٹ اٹھائی ہے، اور بلوچوں کی جانب سے ایک رسپانس بھی بڑا مل رہا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا ہے ماضی کے مقابلے میں تبدیلی نہیں، کافی ہے؟ بالکل یہ جو مارنگ اور ان کے جو ساتھی ہیں، کولیگز ہیں، اس کے کامریڈ جو ہیں، یہ ایک بہت اہم تبدیلی آئی ہے، جو جس نے اور تو چھوڑ دیں آپ کے مرکز کے بنیاد کو بھی ہلا دیا ہے، یہاں تک کہ وہ چند لڑکیوں سے اور خواتین سے اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ اس قسم کے حربے استعمال کر رہے ہیں ان کو خاموش کرانے کے لیے۔ یہ ایک لیکن بات وہی آتی ہے، یہ وہی جد و جہد کا تسلسل ہے۔ وہ کیریکٹر چینج ہو گئے ہیں، اسٹریٹجی چینج ہو جاتی ہے، آپ کو اسٹریٹجکلی اپنے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہے۔ تو یہ جو ہے اس ٹائم جو ہمارے بچیاں ہیں اور ہمارے عورتیں ہیں اور ہمارے بچے جو ہیں، انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے، یہ ساری زندگی یہ بلوچ قوم جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، سنہرے حروف میں ان کا کردار لکھا جائے گا۔ اچھا، یہ موومنٹ کے بعد کچھ کریک ڈاؤن ہوئی ہے، لیڈرشپ گرفتار ہوئی ہے، تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس موومنٹ میں کوئی فرق پڑے گا یا نہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ بچیوں نے اتنا اور ابھی تک اتنا ظلم سہ رہے ہیں۔ کسی کا باپ، ابھی مارنگ کو دیکھ لیں، اس کے باپ کا ہوا کیا، اس کے باپ کے میوٹیلیٹڈ باڈی اس کے گھر میں پھینک دی۔ سمی دین ہے، اس کے والد کو ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، زندہ بھی ہے نہیں ہے۔ اور باقی جو بچیاں ہیں، یہ ان کے اوپر آپ یہ پابندی لگائیں، یہ لگائیں، وہ لگائیں، ان کو ڈرائیں، یہ ابھی وہ ڈر سے آگے نکل گئے ہیں۔ ابھی جو اور یہ ایک بات اور ہے، اگر یا تو وہ اسلحہ لے کے آپ پر حملہ کریں یا ڈنڈے لے کر، وہ تو بالکل پرامن طریقے سے بات کریں، آپ کو وہ بھی برداشت نہیں ہے آپ میں۔ آپ کا مادہ برداشت اتنا کمزور ہے کہ آپ یہ چند خواتین اور بچیوں سے آپ گھبراتے ہیں۔ اچھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موومنٹ ہے، لیڈرشپ کی گرفتاری ہوئی ہے، تو اس کے بعد جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر اختر مینگل صاحب نے وٹ سے ایک لانگ مارچ کی، ان کو کوئٹہ نہیں آنے دیا گیا، تو یہ جو پولیٹیکل ایک جو اسٹرگل ہے اس پہ مزید مشکلات نہیں آئیں گے؟ اور اختر مینگل صاحب کی آپ اس لانگ مارچ کو پھر کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں اختر مینگل کے سیاست سے اتنا کنونس نہیں ہوں، جو کردار وہ ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں یہی مارنگ، یہی بی وائی سی کی، یہی بلوچستان کے عورتیں بچے جب اختر جان عمران خان کے پارٹی حکومت کا حصہ تھے، پھر پی ڈی ایم کے حصہ تھے، پھر بلوچستان میں تو تقریباً حکومت ہی ان کی تھی۔ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ جی وہ وزیر اعلیٰ بھی کبھی کام یہی چلا رہے تھے۔ اس وقت بھی تو یہی جبرن کڈنیپنگ ہو رہی تھی، مسنگ پرسنز اور لاشیں مل رہی تھیں۔ تو اس ٹائم تو وہ ایک استعفیٰ دیا تھا، وہ بھی ابھی تک منظور نہیں ہوئے۔ آج میں پڑھ رہا تھا کہیں پر، اس میں ہی واز مینشنڈ ایز ایم این اے
اختر مینگل. تو ابھی اگر آپ کسی اور کے جدوجہد کو، اور اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں. ابھی میرے سے بہت لوگ ناراض ہوں گے اس بات پہ، اختر جان بھی ناراض ہوگا، لیکن دیر آر ٹو تھیوریز. یا تو آپ کے وہ جاگ چکی ہے، کیا کہتے ہیں، کانشیس آپ کی جاگ گئی ہے آفٹر سو مینی ایئرز، اور آپ کو بچیوں کا غم آ گیا، یہ آ گیا. یا آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے ان کے موومنٹ کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں. تو میرا جو اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ اٹ از مور آف them trying to cash in on Marang Baloch and her party's movement and to cash on it. اس سے پھر بی ایم پی کو یا سردار اختر مینگل کو کیا پولیٹیکلی کیا فائدہ مل سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، سردار جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں بلوچستان کی، وہ تو بالکل ختم ہو گئی ہیں ان کے. تو یہ اپنے ریوائول کے لیے بی وائی سی کو استعمال کر رہے ہیں. وہ دوسرے نے تو جو ہمارا دوسرا بڑا نیشنلسٹ ہے ڈاکٹر صاحب، کیا نام ہے، ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب، ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب، کانٹ ریمبر ہز نیم، ڈاکٹر مالک بلوچ، ڈاکٹر مالک نے تو جا کر، وہ تو تخت لاہور چلا گیا، اس نے تو جا کر جو بھی بھیک مانگنا تھا اس سے مانگ لیا. ابھی وہ اس نے بولا ہاں ہاں میں دیکھوں گا. وہ دوسرے دن چلا گیا بیلاروس، خود ادھر پتہ نہیں کیا کرنے، اور پھر لندن چلا گیا. وہ تو مایوس ہو کر واپس آیا. وہ بھی پہلے کوشش کر رہا تھا کہ وہ ہائی جیک کرے مارنگ کا جو موومنٹ ہے، اس کو اپنے طرف لائے اور اس کو استعمال کرے اپنے لیے، اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں میں بھی ان دونوں نیشنلسٹ پارٹیز کا، میں نے پہلے کہا ہے کہ دے آر نو مور نیشنلسٹ پارٹیز. یہ پیٹ پرست زیادہ ہو گئے ہیں ابھی. اچھا، تو پھر یہ جو آپ بات کریں تو ظاہر ہے اس میں آپ کو دونوں پارٹیوں سے ایک مایوسی نظر آ رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواب اکبر خان بھوٹی کے بعد، نواب اکبر خان جب زندہ تھے تو انہوں نے ایک سنگل پارٹی کی جو ہے ایک رکھا تھا، ایک مشورہ رکھا تھا. تو اس طرح جو آپ بات کر رہے ہیں، اختلاف در اختلاف جو رہتی ہے پارٹیوں کے اندر، اسپیشلی بلوچ کانفرنس، تو اس سے تو تقسیم در تقسیم ہوتا ہے. نہیں تو میرے والد کی اپنی پارٹی کا کیا ہوا؟ میں جب یہ سنگل پارٹی موومنٹ کا جو چل رہا تھا، میں ڈیرہ بگٹی میں تھا والد کے پاس. یہ سارے لیڈر آئے تھے، سارے بات چیت ہو رہی تھی. میں رات کو جب ہم اکیلے میں بیٹھ کے والد کے ساتھ، میں آفٹر ایوری سارے مہمان اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. میں نے کہا جی مجھے تو آئی ڈونٹ سی اینی سیریسنس، اور یہ نہیں ہوں گے ایک، there are too many difference, everybody has a ego problem. ہمارے پتہ ہے نا آپ کو، بلوچ ہو، آپ بھی بلوچ ہیں، ہمارا انا کا مسئلہ بہت زیادہ ضروری ہے. وہ خراب نہیں ہو، چاہے بے شک سب بھاڑ میں جائے. اس ٹائم بھی ہمارا یہی تھا کہ وہ، اور پھر وہی فیل ہو گیا. ابھی تو میرے اپنے باپ کا اس دن مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی وہ جمہوری وطن پارٹی بھی گئی ہے. میں نے کہا کون سی والی بھائی؟ وہ بھی دو دوڑوں میں ہے، لیکن وہ دونوں دوڑوں کے جیسے وہ نہیں ہے JUI، پھر بریکٹ میں آتا ہے فے، فضل الرحمان. تو میں نے کہا میرا انفارچونیٹلی میرے والد کے دو فیکشنز ہیں جمہوری وطن پارٹی، لیکن دونوں کے آگے وہ بریکٹ میں GHQ آتا ہے. اچھا، دونوں GHQ کے پارٹی ہیں. تو یہ تو ابھی تو سنگل پارٹی تو نہیں ہے. سنگل پارٹی موومنٹ جو چلا رہی ہے وہ یہی مارنگ والے ہیں. اور لوگ ان کے ساتھ اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ یہ لوگوں سے سیٹ نہیں مانگ رہے ہیں کہ ہم نے کل الیکشن میں آنا ہے اور ہم نے MNA بننا ہے، سینیٹر بننا ہے، یہ بننا ہے، وہ بننا ہے. they are not interested in all that. وہ ان کو کٹکتا بھی ہے، لیکن دوسرے طرف یہ استعمال بھی کرنا چاہتے ہیں اس پاور کو. اچھا، آپ کا بھتیجا ہیں گورام بگٹی صاحب، انہوں نے بھی ڈیرہ بگٹی سے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، پھر گرفتار ہو گئے. تو انہوں نے بھی تو ایک حساب سے دیکھیں ایک سولیڈرٹی تو شو کی مارنگ بلوچ سے.
نہیں تو اس کو تو وہ تو خود ٹی وی پر سارے دنیا نے دیکھا کہ وہ پولیس والے ایس ایچ او تھا یا جو بھی تھا ایس ایس پی تھا یا مجھے نہیں پتا ہے، اس کو کہہ رہا تھا کہ مجھے ہتھکڑیاں لگاؤ تاکہ میں ہیرو بن جاؤں گا، ٹی وی پر آ جاؤں گے، لوگ دیکھو میرے کو، میں ہتھکڑیاں لگی ہیں مجھے. تو یہ پری پلان تھا آپ کے خیال میں؟ دس واز آل ڈراما، ناٹک جس کو کہتے ہیں. ہاں اچھا، آپ مایوسی کا تو اظہار کرتے ہیں سیاسی جماعتوں نہیں، مایوسی کی بات نہیں، میں یہ سیاسی جو پارٹیاں ہیں ان میں کچھ رہا نہیں ہے. تو پھر آپ خود ظاہر ہے کہ جمہوری وطن پارٹی کی آپ نے بات کی، تو آپ خود ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست میں ایسے ایکٹیو نظر نہیں آتے ہیں، کوئی رول پلے نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اور ابھی بی وائی سی کی جو موومنٹ ہے وہاں پہ اگر آپ ان کو بہتر سمجھتے ہیں، آپ نے ان کو نہیں جوائن کیا، تو آپ بھی تو مطلب صرف تنقید کر رہے ہیں، کوئی افیکٹو رول نہیں پلے کر رہے ہیں. نہیں، افیکٹو رول ہے کہ میرا جب والد زندہ تھا تو میں جے ڈبلیو بی میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. میرے کو یہ پاکستان کی سیاست سے، میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے پاکستان کی جو یہ سیاست ہے، یہ جو توڑ پھوڑ ہے، یہ میں نے بننا ادھر جانا ادھر پیسے لے کے اس طرف چلے جانا، مجھے اس سے نفرت ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے میں نہ سیاست میں آتا ہوں. میں دعا گو ہوں، جو صحیح کام کر رہا ہے، جو بلوچ کے لیے یا بلوچ کے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، چاہے وہ بی وائی سی کے پلیٹ فارم سے ہو، اگر کوئی اور پلیٹ فارم سے ہو تو میں اس کو بھی سپورٹ کروں گا. لیکن فی الحال مجھے کوئی اور سیاسی جماعت ایسے نظر نہیں آتی ہے بلوچستان کی. باقی تو پارٹیاں چھوڑ دینا جو باہر کی ہیں، وہ پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے یا کاف لیگ ہے یا جمعیت ہے، وہ تو سارے اسٹیبلشمنٹ کے. جو ہماری اپنی پارٹیاں تھیں بلوچستان کی، انکلوڈنگ جے ڈبلیو پی، ابھی وہ یہ سب اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیاں ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے ایڈوائس دیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے کیا ایڈوائس دیں گے کہ میں کس پارٹی میں جاؤں؟ دیکھیں، آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ بی وائی سی کو آپ کہتے ہیں میں میری ہمدردی ہے، بالکل وہ بھی ہوں، تو ایک موومنٹ ہے تو آپ اس میں بھی جا سکتے ہیں. بالکل، موومنٹ میں تو ہے، تو میرا ان کے ساتھ پورا سپورٹ ہے ان کو. کبھی مارنگ بلوچ سے آپ کا رابطہ ہوا ہے یا انہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے، کوئی مشاورت مانگی ہے گئی ہے؟ رابطہ. تو اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں جب وہ لیڈرشپ بی وائی سی کی جیل میں ہے، تو آپ اس کے بعد نہ آپ نے کوئی پریس کانفرنس کی، نہ کوئی ایسی کوئی افیکٹو رول ادا کیا، تو اس سے بھی تو لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی نہیں. دیکھیں، بی وائی سی کا اپنا ایک کیڈر ہے، ان کے وہ ٹاپ نوچ ہے، پھر اس کے بعد سیکنڈ گریڈ والے پہ وہ اپنا چلا رہے ہیں. اگر کبھی کسی نے مجھے کہا کہ بھئی آپ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، مور دین ولنگ ٹو. اچھا، سردار اختر مینگل بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ آج کی جو سیاست ہے، جو نوجوانوں نے لیڈ کی ہوئی ہے، میں انہی نوجوانوں کے پیچھے جانے کو تیار ہوں. جی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اختر مینگل صاحب اس اپنے بات سے سیریس ہیں، وہ بی وائی سی کے ساتھ جڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں ان کا I can't read his mind، بٹ اگر انہوں نے کہا کہ وہ نوجوانوں کو فالو کریں گے تو دین ہی شوڈ ڈسبینڈ ہز پارٹی، اپنے پارٹی کو ختم کر دیں اور اس کو حصہ بنا دیں بی وائی سی کا، اپنے سارے کیڈر کو لے جائیں ادھر. اچھا سر، نواب صاحب کا ابھی تقریباً 2006 سے ابھی 2024 ہو گئے، کوئی 24 سال ہو گئے، 23 سال ہو گئے. آپ ایک کیس لڑ رہے تھے، تو اس کیس کا اینڈ ریزلٹ کیا آیا؟ اس کیس کا اینڈ ریزلٹ یہ آیا کہ جو ججز تھے دونوں، جنہوں نے پرویز مشرف کو اور باقی ساروں کو جو تھے، جو میں نے جن کو نامنیٹ کیا تھا، شیرپاؤ تھا اس میں، شوکت عزیز تھا، جام یوسف تھا، ابھی تو یاد بھی نہیں ہے کہ چھٹا کون تھا. جام یوسف صاحب تھے، جام یوسف تھے، نو شیروانی، ان سب کے. تو جو ججز تھے، میں نے اس ٹائم بھی جب انہوں نے اکوٹ کر دیا ان کو سب کو، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس ٹائم بغیر میرے اسٹیٹمنٹ لیے، کیس چل رہا ہے ہائی کورٹ میں،
تو جو ججوں نے جو فیصلہ دیا میرے خلاف اور ان کے حق میں، وہ ایک چلا گیا، ایک بن گیا چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کا. اس کا جو رشتہ دار ہے میرا دوست ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ یار تمہارے نیفیو نے یہ کیا ایسے بیان دیا ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا. تو اس نے بولا یار اس کو بھی چیف جسٹس بننا ہے. اچھا. پھر وہ چیف جسٹس بنا، پھر وہ یہاں سے چلا گیا سپریم کورٹ. اس کا جو پارٹنر تھا اس زمانے میں دوسرا جو تھا وہ تھا، میں پہلے بات کر رہا ہوں جمال مندوخیل کی، جی جی. دوسرا بات کر رہا ہوں میں ابھی وہ ہاشم کاکڑ کی. ہاشم کاکڑ بھی اسی میں 2 بینچ ججز کا بینچ تھا وہ. اس کو بھی بعد میں پروموشن مل گئی، انعام مل گیا، اس کو بھی چیف جسٹس بنایا ابھی سپریم کورٹ میں. تو اس ٹائم مجھے کسی نے کہا تھا کہ جی آپ اس کو سپریم کورٹ میں کیوں نہیں لے جا رہے ہیں کیس کو. تو میں نے کہا میرا اگلا سوال بھی یہی تھا. میں نے اس ٹائم میڈیا کے سامنے یہ بات کی تھی، میں کہا مجھے نہ پہلے دن سے کوئی توقع تھی نہ ہے کہ پاکستان میں جوڈیشری آزاد ہے. میں ابھی بھی وہی بات کر رہا ہوں، ابھی I still stand on my word, stand by my word کہ جوڈیشری آزاد نہیں ہے. انہوں نے جو اوپر سے ان کو حکم ملا تھا وہی انہوں نے کیا. تو میرا دماغ خراب ہے کہ میں جاؤں سپریم کورٹ میں، یہی ٹولہ ادھر جا رہا ہے یا جائے گا، یا جو پہلے گیا ہوا ہے کیا نام ہے ہمارا قاضی فیض عیسیٰ، وہ بھی تو کیس اسی نے شروع کیا تھا. وہ میرے سامنے ایسے روب جماتا تھا کہ یہ پیش کرو اور پرویز مشرف کو پیش کرو. میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ یار کیا زبردست جج ہے یہ، تو واقعی بلوچستان کا خون پیا ہوا ہے، پانی پیا ہوا ہے. پتہ نہیں تھا بلوچستان کا خون پی رہا تھا. وہ اندر جب جائے تو وہ وکیل آپ کو بتاتا ہے کہ جی یہ آرڈر اس نے لکھایا ہے. اچھا. جو پریس کے، میں نے یہ پریس میں بولا تھا اس وقت بھی، میں کہا جو ہمارے سامنے تمہارے سامنے پریس کے سامنے جو ہوتا ہے نا، لکھو ایسے اور اے اور وہ، حاضر کرو اس کو، ڈونٹ کیئر ہی شوڈ بی براٹ ٹو، وہ ریٹن آرڈر میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا. تو اس دن سے میں نے کہا میں نے دنیا کو دکھانا تھا کہ پاکستان میں دیر از نو سچ تھنگ ایز اے جوڈیشری، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا تو نام ہی نہیں ہے نا. تو وہ میں نے کہا ثبوت دے دیا دنیا کو. ابھی میں سپریم کورٹ میں کیوں جاؤں، خواہ خواری کروں، جاؤں اسلام آباد. تو میں نے اسی لیے اس کو پرسو نہیں کیا. اچھا، نواب اکبر خان بگٹی کے وارث آپ کس کو سمجھتے ہیں اس ٹائم؟ وارث بلوچ قوم ہے. ہر بلوچ جو میرے والد کے سوچ کے مطابق اس کی جو تھنکنگ ہے وہ وارث ہے اکبر خان کا. اچھا، جو ٹرائبل وارث ہے وہ کون ہے؟ ٹرائبل وارث والد کے بعد کوئی نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں برامدہ ہیں، کچھ کوئی نہیں ہے. میرا والد آخری نواب، آخری تمندار، آخری سردار تھا بگٹیوں کا. اس کے بعد نہ میں ہوں نہ کوئی اور ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے تو دے آر آل پریٹینڈرز. نو بڈی از. نواب اکبر خان واز دا لاسٹ نواب آف دا بگٹیز. اچھا، ایسا ہوا ہے کہ نواب اکبر خان نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی بات کی ہو کہ جی میرے بعد کسی پرسنالٹی، کسی آپ کے فیملی ممبر سے کہ اس نے نواب بننا ہے؟ نہیں، وہ ان کی خواہش یہ تھی کہ برہمدق کو، کیونکہ برہمدق کا والد، برہمدق بہت چھوٹا تھا عمر میں جب ان کے والد کی فوت ہو گئے تھے. میرا جو چھوٹا سے چھوٹا ریحان، طلال سے جو چھوٹا بھائی تھا ریحان، تو پھر والد نے اس کو اپنے ساتھ ہی رکھا تھا. تو ہی گرو اپ ود مائی فادر. اچھا. تو مجھے کبھی کبھی میں اس کو تنگ کرتا تھا نیفیو کو. میں ڈیرا بگٹی جاتا تھا تو بیٹھا ہوتا تھا شیکسپیئر پڑھ رہا ہوتا تھا. میں نے کہا کیا ہے شیکسپیئر پڑھ رہا ہوتا ہے؟ دادا نے بولا یہ پڑھنا ہے اور میں نے کل امتحان لینا ہے. اچھا. تو اس قسم کا تو وہ ایک تھا. لیکن وہ والد نے 2003-04 میں ایک بگٹی قوم کے سامنے 2 نام دیے تھے. اچھا. کہ یہ 2 نام میں سے جو کون تھے 2 نام؟ ایک برہمدق کا نام تھا، ایک میر علی کا نام. اچھا. سلیم کے بیٹے کا. جی.
تو وہ 2 نام رکھے گئے تھے کہ جی آپ نے اس میں سے تو سارے ڈفرینٹ کلین جیسے ہمارے مسوری ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، کلپر ہیں، تو سب کے پر ان کے جو سب کلینز ہیں، ان کے جو وڈیرے تھے، ان سب کو اکیلا ملتا تھا وہ رجسٹر ان کے پاس تھا، ڈائری، فلاں مسوری کا ایک سب کلین کا بندہ آیا، اس سے پوچھا، لکھا، وہ کسی کو دکھایا نہیں. ٹھیک ہے. I was not a candidate، لیکن مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ کون کس کے حق میں دے رہا ہے کیا نہیں دے رہا. اچھا، برہمدر کے حق میں دے رہے ہیں یا میر علی کے. وہ پروسیس چل رہا تھا، پر یہ سارا کچھ 2005 کا جو بمباری وغیرہ ہو گیا، اور یہ پھر وہ سارا وہ ہو گیا، ڈسرپٹ ہو گیا سسٹم ہی سارا، مطلب وہ فائنل نہیں ہو سکا. وہ کبھی آپ سے ذکر بھی نہیں کی؟ نہیں، میں نے بات کی ہے یہ پہلے بھی ٹی وی پریس میں کہ میرے والد نے 2 نام دیے تھے قوم، لیکن کبھی اکیلے میں انہوں نے نہیں کہا کہ میری چوائس یہ ہے کہ اس کو نہیں، ایسے نہیں. بٹ وہ ہمیں سب کو اتنا انکلینیشن تھا کہ ہی وانٹیڈ برہمدر اچھا ٹو بی دا چیف. لیکن پھر وہ دوسرے نے جا کر وہ کرنل کے ہاتھ سے اپنے اوپر پگڑی باندھ دی اور نواب بن گیا، امیر علی. مجھے اس نے دعوت دی تھی کہ سوئی میں. میں نے کہا پہلے تو تم سوئی میں کس لیے بیٹھے ہو؟ ہاؤس آف دا سردار از ناٹ سوئی، از ڈیرا بگٹی. اس کو 1 سال بٹھایا رکھا، اچھا، اس کو لڑاتے رہے، اس کے بندے برہمدر کے بندوں کو مارتے رہے، وہ برہمدر کے بندے اس کو مارتے رہے. اس کو ڈیرا بگٹی جانے کا میں نے ایک ریکویسٹ کیا تھا جس پر اس نے عمل کیا. خیر عمل اس لیے کیا کیونکہ اس کو جانے ہی نہیں دیا. میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو یہ پگڑی تو پہنا دی ہے کرنل نے، اور یہی سرفراز والے یہ سارے اس میں تھے جو پگڑی پہنانے میں، اس کا باپ ادھر تھا، مسوری کلیم نے بھی پہنایا تھا پگڑی، میر علی. تو میں نے کہا یہ تمہیں ایک چیز خالی ہے کہ اگر تم ڈیرا بگٹی جاؤ گے تو برائے مہربانی وہ جو قبر انہوں نے بتایا ہے کہ جی سب میں اکبر بگٹی کو دفنایا گیا ہے، اس قبر پہ نہیں جانا ہے تم نے، کیونکہ دیٹ از ڈسپیوٹیڈ. ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس میں اکبر خان کی ریمینز ہیں. وہ تالا لگا کر انہوں نے کیا تھا. اور بائی دی وے جی، وہ جو ملا تھا جس نے نماز جنازہ ڈیرا بگٹی میں پڑھایا تھا میرے والد کا، اس کو عدالت میں جب بلایا تھا، عدالت میں اس نے انکار کر دیا، بولا میں نے کوئی چہرہ نہیں دیکھا تھا، مجھے نہیں پتا. مجھے ڈی سی نے اور وہ کرنل فرقان ہوتا تھا ادھر اس زمانے میں انچارج تھا ایف سی کا، ان دونوں نے بولا کہ تم نے بیان دینا کہ میں نے اکبر خان کا چہرہ دیکھا ہے اور اب نماز جو پڑھایا تھا. وہ ہم تو کب سے، میں تو کب سے اس وقت سے کہہ رہا ہوں، پہلے دن سے کہ جی آپ وہ ڈبہ جو آپ نے لیا ہے، جو آپ نے جس پہ چائنیز لاک آپ نے لگائے ہیں، جو بے شرمی کا انتہا ہوتی ہے، آپ کسی قبر کے کیسکٹ کے اوپر آپ تالے کیسے لگاتے ہیں؟ خیر انہوں نے ان سے تو توقع ہی ہے، یہ صحیح ہے، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، انہوں نے بہت بدتر کام کیے ہوئے ہیں. تو وہ ان کو میں نے کہا کہ آپ ہمارے حوالے کریں ہم، تاکہ ہم اس کا وہ کریں، ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں، اور فورینسک انٹرنیشنل فورینسک ٹیمز ہے، لوکل فورینسک، کاز آف ڈیتھ کیمیکل ویپن استعمال ہوا تھا، بلٹ سے فوت ہوئے تھے، جو بھی ہے وہ آج کل تو سائنس اتنی ایڈوانس ہے وہ بتا دیں گے جی. وہ آج تک انہوں نے کبھی جواب ہی نہیں دیا. اچھا، آپ کا برہمدر سے بھی کوئی رابطہ رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ نہیں، میں اس کو ملا تھا 2015 میں. اچھا، میں گیا تھا یورپ، میں سوئٹزرلینڈ میں گیا تھا، اس سے ملا تھا، بس اس کے بعد ملاقات نہیں ہے. اچھا، بیچ میں خبریں آئی کہ جی برہمدر کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، مذاکرات تو ابھی کامیاب ہو رہے ہیں، بلکہ بعض ٹائم تو ایسا بھی لگ رہا تھا کہ بس 2-4 دن میں برہمدر واپس آ رہے ہیں. اس بارے میں کوئی آپ کا وہ ہے؟ ہمیں بھی یہی، جیسے آپ نے سنے ہیں کہ جی ڈاکٹر مالک صاحب گئے اور ملاقات ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، برہمدر کل آ رہا ہے، مہینے کے بعد آ رہا ہے. علاقے سے اطلاع زیادہ آتی ہیں کہ جی ادھر فوجی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ برہمدر آ رہا ہے. یہ جو فوجیوں کے پاس جا کے رات کو حاضری دیتے ہیں اور رپورٹ دیتے ہیں کہ جی آج جمیل نے اتنا ایک چپاتی کھایا تھا، آج یہ کھایا تھا، تو وہ بتاتے ہیں کہ جی
ادھر افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ جی برہمدہ غار ہے، وہ فوج لا رہی ہے اس کو. اچھا، ہم نے تو کوئی کبھی نہیں برہمدہ نے خود ذکر نہیں کیا؟ نہیں فون پہ کوئی رابطہ یہ جب میں ملا تھا اس ٹائم بھی ایسے کوئی بات نہیں ہے. اچھا، بیچ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دو ایسے واقعات ہوئے ہیں، جیسے فہد کا واقعہ ہوا، یہ کیا آپس کے جو ہے کوئی کلیش ہے، کیا معاملہ ہیں جو مطلب مارے جاتے ہیں؟ فہد کا بھی ابھی ریسنٹلی ہوا تھا. یہ جو میرا جو چاچے کا بیٹا ہے، جی جی جی، یہ پھٹا ہوا ہے. میرا جو دوسرا کزن ہے، میرے پھوپھی کا بیٹا ہے، اس کا نام علی ہے. ٹھیک ہے، علی میٹھا. تو وہ سلیم کا داماد ہے، میر علی کی ہمشیرہ کا میاں. اس کے دو بیٹے تھے، یہ بدماشی وغیرہ کرتے تھے، تو وہ سانگڑ میں تنگ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. تو وہ اس کا اور وہ فہد کے ساتھ ان کا کوئی زیادہ وہ ہو گیا تھا اس معاملے پہ. ہاں، اور ایسے کوئی بات نہیں تھی، کوئی زمین کا ایسے جائیداد کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. وہ بولتے ہیں نا کہ مستی. وہ میر علی ان کو ہر دفعہ وہ 2-3 دفعہ پکڑے گئے تھے، کبھی گاڑی کی چوری، کار جیکنگ میں، اس میں تو پکڑے گئے. نواب شاہ میں بلیو ایک دفعہ گرفتار ہوئے تھے دونوں بھائی. ایک دم اخبار میں آ گیا کہ جی سندھی اکبر بگٹی کے گرینڈ چلڈرن. تو میں کہ چوری کرو بھی، نام اکبر بگٹی کا کیوں دے رہے ہو یار؟ بولو میٹھا خان کا گرینڈ سن ہوں، میر میٹھا خان کا دادا وہ ہے تمہارا. وہ تو اس قسم کے وہ حرکتیں کرتے. میر علی ان کو ہر دفعہ ریلیف دے دیتا تھا. تو وہ کچھ زیادہ حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے. تو وہ ایک دفعہ 2 دفعہ بیچ میں پہلے بھی فہد کے ساتھ ان کی تو میں ہوئی، ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے. اچھا، پھر یہ اس دن گئے ہیں باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، سو مچ سو کہ جو تیسرا بیٹا ہے علی کا 10 سال کا ہوگا، اس کو ساتھ لے گئے تھے. اور گھر میں بولا تھا کہ مٹھائی شٹائی پکاؤ، کھانا وانا بناؤ، ہم آج پارٹی کریں گے رات کو. اچھا، سیلیبریشن کریں گے. تو اس میں وہ ایک بیٹے کو ساتھ لے گئے کہ تم ویڈیو بنانا. اچھا. پھر انہوں نے اس کو ٹریپ کیا، اس کو دونوں طرف سے گاڑیاں. دیکھیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ مرا لیکن اس کے دونوں بیٹے مارے گئے. تو میر علی ابھی اپیرنٹلی جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو چاہیے تھا کہ پہلے وہ فہد کے فاتح پر آتا، جو اصولن ہے قومی، جو رواج کے مطابق. سرداری مرداری تو خیر میں اس کو مانتا نہیں ہوں کہ وہ سردار ہے یا نواب ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ لمبے لکھتا ہے وہ. لیکن ایز اے فیملی ممبر ہی شوڈ ہیو کم فار کنڈولنس. پھر وہ ان کے اوپر تھا کہ اس کے جو 2 نیفیوز مرے ہیں اس کے کنڈولنس کے لیے کوئی جاتا ہے. تو جب تک وہ نہیں آئے گا پہلے، کیونکہ اس کے داماد نے اور اس کے گرینڈ نیفیوز نے، اس کے نیفیوز نے حملہ کیا تھا فہد کے اوپر. فہد نے ان کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا، وہ تو سیلف ڈیفense میں اس نے فائر کیا، وہ دونوں مر گئے. تو اچھا سر، یہ اس معاملے کو آپ تھوڑا سا آگے یہ بڑھ سکتا ہے؟ نہیں یہ یہیں پہ ہوا ہے، اس کا کوئی میڈ مرکہ، کوئی جرگہ، کوئی تھوڑا سا میڈ مرکہ؟ تو دیکھیں وہاں ہوتے جب ایک جگہ میں سینٹی ہو. جب آپ دیر از نو سینٹی، وہ ابھی تک جو اصلی کرتا دھرتا جو تھا وہ جیل میں ہے. وہ جیل سے ابھی تک دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں تو بدلہ لوں گا. اچھا. تو آپ پھر ہاؤ کین یو گو ٹو. اور میر علی بھی ہے، وہ بھی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ رواج کے مطابق اس کو پہل کرنی چاہیے جا کر فہد کے گھر فاتحہ دینے، فہد کے بھائی کے پاس، مرتضیٰ کے پاس، جو ایک ہی بھائی رہ گیا. تو وہ ابھی تک اس نے کیا نہیں ہے. اچھا سر، نواب صاحب کے بعد یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے جو رائلٹیز وغیرہ ہیں وہ بھائیوں میں تقسیم ہو رہا ہے، آپ کو مل رہا ہے، کس کو مل رہا ہے؟ تو یہ رائلٹی تو کوئی نہیں ہے. یہ جو نواب کا رائلٹی، یہ جو کیا کہتے ہیں، جو زمین ہے اچ کی، وہ رینٹ پہ دی ہوئی ہے.
OGDC کو. اچھا. وہ زمین شاہزین کے اور گورام کے نام پر ہے اور اس کے بھائی چاگر کے نام پر. ٹھیک ہے. ان کو اس زمین کا کرایہ ملتا ہے. اچھا. PPL کا رائلٹی وغیرہ ایسے کوئی چیز گورنمنٹ آف بلوچستان ایز اے نواب کوئی ایسا نہیں. یہ ہمیشہ سے ہم بول بول کے تھک گئے ہیں 50 سال سے کہ بھائی ہمیں کوئی رائلٹی نہیں ملتی ہے. رائلٹی ملتی, میں نے کہا میں سوئٹزرلینڈ میں کیا یورپ میں گھر لے کے بیٹھا ہوتا. نواب صاحب کی زندگی بھی نہیں مل رہی تھی, ابھی بھی نہیں مل رہا. یہ جو بیچ میں کہا جا رہا تھا کہ برآمدہ کو اتنی رائلٹی ملنی ہے اور اس کو ملنی ہے, اس کا کوئی نہیں ہے. اچھا سر, پہلے ایسے دیکھنے میں آ رہا تھا آپ تھوڑا سا آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, میڈیا میں آپ بیٹھے ہوتے تھے, آپ کی موومنٹ ہوتی تھی اسلام آباد, لاہور, اور کبھی نہ کبھی کوئی خبر آتی جاتی تھی. ابھی آپ بالکل گوشہ نشین ہو گئے. گوشہ نشین تو خیر میں نہیں ہوں ابھی, وہ کوئی ایج فیکٹر ہے. اچھا, ایج فیکٹر ہے. I'm 75 پلس ناؤ. تو ایک تو وہ ہے, پھر اور کمپلیکیشنز ہیں. اچھا, ہیلتھ وائز. اچھا, ایک بار آپ کی ایک بڑی خبر بنی تھی, کافی پرانی خبر ہے, آپ نے کوئی مبشر لقمان نام کا کوئی اینکر تھا وغیرہ, اس کو کسی ایئرپورٹ وغیرہ میں تپڑ مارا تھا. وہ کیا واقعہ کیا ہے, کیسے ہوا تھا؟ واقعہ یہ ہوا تھا کہ میں جب اس زمانے میں گورنر مکسی صاحب گورنر تھے, ہمارا ایک دوست ہے لاہور میں, وہ ذوالفقار مکسی صاحب کا کلاس فیلو ہے, اس کے بیٹی کی شادی تھی تو میں بھی گیا تھا اٹینڈ کرنے لاہور. اچھا, تو میرے کو کالج کے دوستوں نے دعوت دی تھی کراچی کیا لاہور جم خانہ میں لنچ پہ. اچھا, میرے ساتھ جو پشاور ایڈورڈ کالج میں پڑھتے تھے, ہم بیٹھے تھے تو وہ آپس میں پنجابی میں گالی دے رہے تھے. دیکھ جیسے آپ کو پتہ ہے پنجابی میں پیار سے بھی گالی جب دیتے ہیں گالی ضرور دیتے ہیں. میں کہا کس کو گالی دے رہے ہو؟ بولے یہ مبشر لقمان. میں نے کہا یار اس کی کوئی بندی ہے, اس نے میرے کو کوئی 10 دفعہ فون کیا کہ مبشر لقمان آپ کو اپنے پروگرام میں لینا چاہتے ہیں. تو آپ, میں نے کہا میں نے 1-2 پروگرام دیکھے, وہ بدتمیز آدمی ہے, میں نے اس سے بات ہی نہیں کرنی ہے. I don't want to come on his program. وہ میں نے 2-3 دفعہ اس نے مجھے اس کے پروڈیوسر بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, پروڈیوسر کا خاتون تھی کوئی, اس کا فون آیا. تو وہ میں نے خیر میں گیا, یہ میرے کو اس نے دیکھا, میں وہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھا کلب میں. خیر یہ چلا گیا, میں بھی چلا گیا. میں گیا دوست کے گھر, وہاں سے میں نے خداحافظی کیا, ایئرپورٹ چلا گیا. میں نے شام کو 6-7 بجے کوئی فلائٹ ہوتی ہے کراچی لاہور کراچی, اس پہ جا رہا تھا کراچی. تو میں جب کاؤنٹر پہ گیا چیک ان کرنے, تو میں نے دیکھا کاؤنٹر پہ کوئی بھی نہیں تھا. وہ ایک خاتون بیٹھی ہے اور دوسرے کاؤنٹر پہ ایک اور خاتون پی آئی کی فلائٹ تھی. تو میں گیا, تو میں نے اس ہوسٹس جو پی آئی والی جو تھی, بورڈنگ دیتی ہیں, بورڈنگ آپ کو چیک ان جو کرتی ہے, تو اس کو میں نے کہا بی بی ڈاکٹر صاحب کون سا سیٹ چاہیے آپ؟ میں نے کہا بی بی میرا قد دیکھ لیں, جو لیگ اسپیس زیادہ ہو وہ دے دیں. ادھر ادھر دیکھ بولتے ہیں ایسے کریں آپ ادھر آ جائیں. اس طرح وہ ہوتا ہے نا ان کا ٹی وی کے اوپر پورے وہ سیٹس ہوتے ہیں, کون سے سیٹس اویلیبل ہے نہیں. میں کہا بی بی میں ادھر نہیں آتا ہوں, بس آپ دے دیں آئل سیٹ دے دیں لیگ اسپیس والا. اتنے میں نے آپ فیل کرتے ہیں نا کہ کوئی بندہ آپ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. تو میں ایسے ہی ابھی تک اس سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا بڑا کوئی کھوتا ہے. ادھر وہ دوسرا کاؤنٹر خالی ہے, وہاں نہیں ہے, ادھر اسی کاؤنٹر پہ آیا. خیر I don't know who the guy is. So خیر اس نے مجھے بورڈنگ کارڈ دیا, بولا جی یہ میں نے سب سے آپ کے لیے سب سے مناسب سیٹ ہے. میں نے کہا بڑی مہربانی تھی. میں مڑا تو یہ کھڑا تھا. اچھا, مطلب تم بلوچوں کے باپ کا پیا یہ مبشر آپ سے کہہ رہا ہے. تو میں تو ایک دفعہ تو گوڑا شوق, تو میں نے وہ بورڈنگ کارڈ اس کے چیک کی طرف ٹچ کیا. میں نے کہا پنجو خیال کری, and I walked away. میں چلا گیا. میں گیا ادھر اندر لاؤنج میں. آپ کو پتہ ہے پاکستانی قوم ہماری جو ہے وہ گیٹ نمبر 3 ہے یا 4 ہے جو بھی ہے, کہ وہاں سے فلائٹ نے جانا تھا. تو
پوری کی پوری رش لگی تھی۔ پاپولیشن ہے، پبلک ہے، پیسنجر جتنے، وہ گیٹ پہ کہ جہاز بھاگ نہیں جائے ہمارے کام۔ ہاں تو میں کیا دوسرے گیٹ پہ کوئی بھی نہیں تھا، ادھر میں ادھر بیٹھ گیا جا کے۔ ابھی میں بیٹھا میگزین پڑھ رہا تھا، دیکھا میں نے دیکھا یہ آ رہا تھا، اچھا یہ آیا، ابھی میں بیٹھا ہوں ادھر، ایسے سیدھا آیا، وہ بھی ادھر نہیں گیا جدھر میں بیٹھا ہوں، سیدھا میرے طرف آیا۔ اچھا ابھی یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے بھی بولا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا بڑبڑا رہا تھا، اچھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے جو پہلے اس نے میرے سے بات کی تھی وہی مجھے کھا رہی تھی اندر سے، تو میں اٹھا اور جیسے یہ آ رہا تھا موومنٹ ویسی بنی ہوئی تھی اس کی موومنٹ کے ساتھ ہی اس کو میں نے پورا رکھ کے مارا منہ پر۔ اچھا وہ آواز گونجی اور یہ گرا اور بھاگا۔ اچھا گر کے بھاگ گیا۔ اچھا بس تو میں نے اس کو بولا، میں کہا I told you to keep your mouth shut۔ یہ بھاگ گیا۔ میں بیٹھ کے میگزین پڑھ رہا تھا، اتنے میں دیکھا جی 1 فیتے والا، 2 فیتے والا، 3 فیتے والا، ASF کے اچھا تینوں گرفتار کریں جی، وہ کریں، الکوہول پی ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس نے گالیاں دی ہیں، اس نے مارا ہے مجھے، اور ان کے پیچھے کھڑا ہو کر اور گالیاں دے رہے ہیں۔ میں نے اس کو بولا، میں کہا دیکھیں جی یہ میرا نام ہے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، اس کو اگر آپ نہیں لے گئے، اس کی زبان سن رہے ہیں آپ، اگر آپ نہیں لے گئے میں آپ کے سامنے پھر ماروں گا اس کو۔ اچھا وہ اس کو لے کر چلے گئے۔ اچھا تو اس کے 15 منٹ کے بعد وہ 1 فیتے والا آیا، بولتا ہے جی بڑا چنگا کہتا بکٹی صاحب۔ وہ تعریف کر رہا تھا۔ I became very popular in Lahore by the way۔ پھر گورنر سلمان تحصیر کا مجھے فون آیا، بولتے جمیل وہ میرے کو ملا تھا شادی پہ، مکسی صاحب کے ساتھ تھا وہ، بولتے I know him from college days, he's a friend of mine, but I'm glad you slapped him and you slapped him in Lahore۔ بولا یہ آپ نے اچھا کام کیا، وہ بھی لاہور مارا لیکن لاہور میں مارا، یہ اچھا کام کیا۔ کوئٹہ میں مارتے لوگ بولتے اپنے ملک میں، پھر ادھر آ کے میں نے اخبار میں بتایا BSO والوں کو، سب کو، بلوچ اسٹوڈنٹس کو، انہوں نے پھر اس کو، یہ آ رہا تھا کوئی فنکشن کے لیے کوئٹہ، انہوں نے بولا تو ماموں تو میرے پتلون اتاریں گے ادھر۔ پھر یہ باقی کوئی کیس شیس وغیرہ تو نہیں بنا اس پہ؟ نہیں، اس نے ایک دفعہ میں نے کسی نے میرے کو کلپ بھیجا تھا کہ میرے سے غلطی ہو گئی، میرے اوپر بڑا پریشر تھا کہ نہیں FIR درج نہیں کرو، میں نے غلطی کر دی، میں نے FIR درج نہیں کی۔ اچھا ایسا مطلب انڈائریکٹ انہوں نے کیا۔ ہاں تو یہ صحیح بات ہے۔ اچھا سر، آپ کا قیمتی وقت، بہت شکریہ، آپ نے وقت دے دیا، تو اسی کے ساتھ تھینک یو۔ جمیل بگٹی صاحب، اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی، لیکن 1 to 1 وہ ملاقات نہیں تھی، جنرلی ایک میٹنگ تھی، تو آج کا انٹرویو ہم نے کہا 1 to 1 کر